آپ کو آپ کے اللہ نے جو کچھ دے دیا ہے اس کا ہی شکر ادا کرنا بہت بہتر ہے، بہت بہترین ہے۔ آپ کے علاوہ آپ کو جو کچھ دیتا ہے وہ بہتر سے بہترین ہی ہوتا ہے، جو آپ کے حق میں بہترین ہوتا ہے وہی آپ کو آپ کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے کیسے ہوا؟ مجھے اس طرح ہوا کہ شادی سے پہلے میری 4 سے 5 عدد رشتے آئے تھے، لیکن وہ سبھی بہت اچھے رشتے تھے، لیکن یہاں پہ میرا کزن تھا، کیونکہ مجھے اپنی کزن بہت پسند تھا۔ اس سے میری جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد جب پہلی بار میری ساس نے میرے ساتھ لڑائی کی، جب میری جٹھانی نے میرے بارے میں مطلب سازشیں چلنا شروع کی اور گھر میں میرے لیے جگہ تنگ گئی اور مجھے پریشان کرنا شروع کیا، تو اس وقت میں یہی سوچتی رہتی کہ کاش میں نے اپنے کزن سے شادی نہ کی ہوتی، کاش اللہ پاک نے جو ہے نا میری سے شادی نہ کرائی ہوتی، میری کسی اور سے ہو گئی ہوتی۔ وہ جو 3 4 لڑکے آئے تھے کاش ان سے ہو گئی ہوتی، تو ان کے گھروں میں شاید بہت ہی سکون ہے، بہت ہی اچھی زندگی ہوتی میری ان کے ساتھ، میں بڑے سکون سے رہتی۔ یہاں پہ مجھے بہت ٹینشن ہے، بہت پریشان ہوں۔ یہی بات ہے، سوچ سوچ کر میں نے اپنی آدھی زندگی گزاری، لیکن آج جب مجھے 20 سالوں کے بعد ان سب کی بیویاں ملی اور ان سب کے گھر کے حالات پتہ چلے اور ان سب کے حالات چیک کیے، تو میں نے اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے میرے لیے اتنا بہترین سوچ رکھا ہے۔ میری ساری زندگی تو اس سوچ میں گزرتی رہی کہ پتہ نہیں وہ لوگ شاید میرے لیے بہت بیسٹ تھے، شاید میں ان کے گھروں میں ہوتی تو میں بہت سکھی ہوتی، بہت سکون میں ہوتی، لیکن جب مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے گھروں میں تو یہی کمیاں ہیں، تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کیا۔ ویسے تو میں اپنے اللہ پاک کی ہر نعمت کا، ہر چیز کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں، اس لیے پیاری بیٹیوں کبھی بھی اس بات پہ مت پچھتانا کہ آپ کو آپ کی محبت نہیں ملی، یا پھر آپ کے رب نے آپ کو جو دیا ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ نہیں، جو آپ کے نصیب میں اچھا ہوتا ہے، جس کو برداشت کرنے کی ہمت آپ میں ہوتی ہے، وہی آپ کے رب آپ کو جو ہے نا دیتے ہیں، اللہ پاک وہی آپ کو دیتے ہیں جس کو برداشت کرنے کی یا جس کے ساتھ چلنے کی آپ میں ہمت ہوتی ہے۔ اب وہ جن لڑکوں کا میرے لیے رشتہ آیا تھا، ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کافی زیادہ شکی اور وہمی انسان ہے۔ دوسرے کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کافی کنجوس ہے اور اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تیسرے کے بارے میں پتہ چلا ہے جناب کہ اس کی جو ہے عادتیں غلط ہیں، کافی زیادہ بات لڑکیوں کے ساتھ افیئر اور بہت چکر لگاتا ہے۔ اور ان سب کی مسز سے جب میری ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے ان سے جب مجھے یہ باتیں اور یہ عادتیں پتہ چلی، اور ایک سے مجھے ایک جو ہے وہ کافی بیمار رہا اور ابھی بھی کافی بیمار ہے، تو جب مجھے یہ باتیں پتہ چلیں تو میں نے اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا، کیونکہ میرے ہسبینڈ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا پسند بھی ہے، میرا کزن بھی ہے، اور اس میں ساری خوبیاں موجود ہیں۔ یہ دل کا بہت سخی ہے میرے ہسبینڈ، میرے دل کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ میں جو کچھ مانگتی ہوں فوراً سے میرے منہ میں ہی ابھی بات ہوتی ہے، میں بھی سوچ رہی ہوتی ہوں اور یہ بندہ فوراً ڈھیر و ڈھیر لگا دیتا ہے۔ میں جتنی مرضی لڑائیاں کروں، جتنا مرضی انہیں باتیں سناؤں، جو کچھ مرضی یہ کہہ دوں، لیکن اس بندے کو میری باتوں کا برا نہیں لگتا، اسے کبھی مجھ پہ غصہ نہیں آتا۔ تو اللہ پاک کی دین جو ہوتی ہے نا وہ بہتر سے بہترین ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میں وہ بندی ہوں جو میں منہ سے ایک بار جو نکال دوں، میں کہہ دوں تو وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے اور یہ بندہ فوراً اس لکیر کو کھینچنے لگ جاتا ہے۔ تو اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں، کیونکہ آپ کے رب آپ کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی اور بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی۔ یہ ہمارے گھر میں آئی تھی چیڑا فش، مجھے بہت پسند ہے مچھلی، اور ان دنوں جو ہے نا میں زیادہ مچھلی پہ ہی زور ہے۔ پچھلے بھی میں نے ایک ویڈیو مچھلی کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ریسپی کی بہت مزے کی بنائی تھی، اور اس ریسپی کو بھی میں اسی طریقے سے بناؤں گی۔ اس پہ بھی میں نے لیمن جوس اور سرکہ اور فش مسالہ، لہسن ادرک کا پیسٹ اور 2 سے 3 عدد انڈے اور تھوڑا سا میدا لگا کے اس کو میرینیٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کو جو فرائی کرنا ہے تو لو ٹو میڈیم آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے، بالکل درمیانی آنچ پہ۔ اور میں نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ایک پورا دن اور ایک پوری رات رکھا تھا۔ اس کے بعد جب اس کو میں نے فرائی کیا، اور نمک اس میں بالکل کم لگانا ہے کیونکہ یہ خود بھی کافی نمکین ہوتی ہے، تو 1 ٹی اسپون آپ نے نمک اس میں لگانا ہے۔ اور مسالہ میں کس طریقے سے لگا رہی ہوں یہ آپ دیکھیں، بالکل اس طریقے سے آپ نے مسالہ لگانا ہے۔ بہت مزے کی بنتی ہے، بہت زبردست، بہت ہی یمی ریسپی ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے فرائی کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر جو ہے آدھی فش جو ہے، یہ 5 مچھلیاں تھیں پوری، اور میرے ہسبینڈ نے درمیان میں سے اس کے کٹ لگوا کے لائے تھے، تو اس کے ہو گئے تھے 10 پیسز۔ تو 5 پیسز ہم نے ایک دن فرائی کیے اور کھائے، اور 5 پیسز اگلے دن ہم نے فرائی کیے اور کھائے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے میری پیارے پیارے بہنیں بیٹیاں جہاں رہیں خوشیاں آباد ہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے سب کی میری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں۔ تو میں نے شروعات میں آپ کو جیسے بتایا کہ اللہ پاک جو قسمت میں لکھ دیتے ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوتا ہے، ملتا وہی ہے آپ کو جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اس میں کسی کی غلطی نہیں ہوتی۔ نہ ہی کوئی جو ہے نا آپ کی قسمت لکھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی آپ کی قسمت بنا سکتا ہے، نہ ہی آپ خود اپنی قسمت بنا سکتے ہیں۔ آپ اس بات کے پچھتاوے کے ساتھ زندگی نہ گزاریں
کہ مجھے یہ نہیں ملا، یا اگر یہ مجھے مل جاتا تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ وقت گزرنے کے بعد جب آپ کو یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، جب پتہ چلتا ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو میرے ہاتھ میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے وہی دیا ہے۔ کبھی بھی اپنے کل کو سوچ کے پریشان نہ ہوں، جو آج ہے اس کو دیکھیں اور اس میں خوش رہیں، اس میں جینا سیکھیں۔ جب میرے ساتھ میری ساس میری جیٹھانی زیادتیاں کرتی تھیں، گھر میں لڑائی کا ماحول ہوتا تھا، میرے ہسبینڈ میرا ساتھ نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے، چپ رہتے تھے، صبر سے برداشت کرتے تھے، تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کبھی اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اور شاید وہ اس ٹائم بدتمیزی کرتے تھے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، کیونکہ میں خود اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی مجھے یہ چیز پسند تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو منع کر دیتی تھی کہ آپ اپنے والدین سے کوئی بات مت کرنا، بس میری بات سنیں، اور آپ مجھ سے لڑائی مت کرنا۔ میں خود ہی انہیں منع کرتی تھی، پھر خود ہی ان پہ شکایتیں بھی کرتی تھی کہ آپ میرے ہاتھ میں بات نہیں کرتے۔ تو لیکن شکر ہے کہ آج میرا دل مطمئن ہے، اس وجہ سے مطمئن ہے کہ کبھی میرے ہسبینڈ نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کبھی ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کبھی انہیں شکوے شکایتیں نہیں کی، کبھی انہیں کچھ بھی نہیں کہا، سب کچھ صبر سے برداشت کیا۔ اور میرا دل اس وجہ سے مطمئن ہے کہ کل میرے اللہ پاک کے جو ہے نا وہ میرے گناہوں میں یہ گناہ نہیں شامل ہوگا کہ اس نے اپنے شوہر سے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کروائی ہے، یا پھر میرے شوہر بالکل اس بات پہ شرمندہ نہیں ہیں کہ انہوں نے کبھی میری وجہ سے اپنی ماں کا دل دکھایا۔ میری ساس کی جتنی بھی زندگی تھی اس میں انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، لیکن میرے ہسبینڈ نے انہیں ان کا حق دیا، جو کچھ وہ چاہتی تھی انہیں دیتے، اور میں نے نہیں کبھی بھی انہیں منع کیا کہ آپ انہیں کچھ نہ دو یا آپ نے کیوں دیا۔ اس بات پہ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی، نہ ہی کبھی میں نے اس موضوع پہ بات کی، کیونکہ مجھے میرا حق مل جاتا تھا۔ اس کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ان کا یہی اچھا رویہ تھا، اور ان پہ مجھے غصہ اس لیے آتا ہے کہ ان کا اتنا اچھا رویہ ہونے کے باوجود کہ بھائیوں نے انہیں ان کا حق نہیں دیا، اور نہ ہی وہ ابھی دے رہے ہیں۔ تو بس ان کے ساتھ میری اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں لڑائی بھی نہیں ہوتی، بحث ہوتی ہے، میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ آپ نے اپنا پورا بیسٹ دیا، اپنا سب کچھ تن من لگا دیا، لیکن اس کے بدلے آپ کو کوئی انصاف نہیں ملا، آپ کے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی کر رہا ہے۔ لیکن پھر جب بعد میں یہ بات سوچتی ہوں کہ اگر میری ان باتوں کی وجہ سے میرے ہسبینڈ ٹینشن میں آ گئے، پریشان ہو گئے، بیمار ہو گئے، انہیں کچھ ہو گیا، تو پھر یہ باتیں سوچ کر پھر خاموش ہو جاتی ہوں، اور پھر کہتی ہوں کہ یا اللہ پاک آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے جو ہے نا جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم گزارا کر رہے ہیں، بچے پال رہے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، ہماری بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں، بس میری بیٹیوں کے لیے مجھے اتنی دولت دینا کہ میں جھولیاں بھر بھر کے ان کو دوں، بس یہی ایک خواہش رہتی ہے۔ اسی خواہش کی خاطر اور پھر میں ہر وقت ان باتوں کو سوچ سوچ کے اتنی پریشان ہوتی تھی، اتنی ٹینشن لیتی تھی، ہر ٹائم سوچتی رہتی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کیا کروں، میں نے پوری زندگی صبر میں گزار دی، کہ ساری زندگی کا صبر جو ہے، ساری دنیا کی صبر کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا ہے کہ ساری دنیا کا صبر میری سے نہیں آنا ہے۔ یہی سوچتی رہتی، پریشان ہوتی تھی، پھر یہی سوچ کر پھر میں نے جو ہے نا اپنی سوچوں کو، اپنی ٹینشن کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے۔ اب میں اپنے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، اپنے ذہن میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ میں اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں، اور وہ اس وجہ سے شیئر کرتی ہوں تاکہ آنے والی جو بچی ہیں ان کی کچھ ہیلپ ہو سکے، ان کی کچھ مدد ہو سکے، کہ وہ ان باتوں سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو۔ لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے۔ آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے سپورٹ کر دیا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ، جو کر رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو اپنے آج میں رہنا سیکھیے، اپنے رب کا ہر ٹائم شکر ادا کیا کریں۔ اللہ پاک کسی انسان کو اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس بات کا یقین اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو مل گیا ہے اس میں جینا سیکھیں۔ آپ کا آج آپ کے لیے سب کچھ بیسٹ ہے، کل کو سوچ سوچ کر خود کو پریشان نہ کریں، ڈپریشن کی مریض نہ بنیں، ٹینشن کی مریض نہ بنیں۔ یہ سوچیں کہ ہر ایک کام میں ایک نہ ایک بہتری ہوتی ہے، رب نے ہر کسی کے لیے بہتر سے بہترین لکھا ہے۔ تو یہ باتیں جب آپ سوچیں گی نا، اور اس کے علاوہ اپنے اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں گی، آپ کی نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ میری زندگی بھر کی یہ عادت رہی ہے کہ میں نے کبھی بھی شکر گزاری نہیں چھوڑی، اور آپ بھی مت چھوڑیے گا۔ اور یہ دیکھیں جی، بڑی مزیدار قسم کی فش فرائی بھی بڑی یمی بنی تھی، بڑی مزیدار بنی تھی۔ اس طریقے سے آپ کو میرے چینل پہ ریسیپیز بھی ملیں گی اور موٹیویشنل باتیں بھی ملیں گی۔ اللہ حافظ۔